حضرت مولانا کے شاگرد ہیں اور کل سے پڑھے ہوئے ہیں، اگر سب کو موقع دیا جائے تو ایک صفات، ایک خوبی، ایک ان کا جو ہے ایک وصف وہ واقعات کی شکل میں ذکر کرے، سمجھے نہیں سمجھے؟ سب کو اگر موقع دے تو کوئی نہ کوئی ایک واقعہ بڑی جامع و صفات شخصیت تھی، اور اللہ رب العزت نے یہ جو اتنی عظیم شخصیت اللہ نے وجود مجھ کو بخشا، آج میں مختصر صرف ان کو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا غلام محمد صاحب مولانا کیسے بنے. سمجھے؟ کوئی بھی شخصیت کے ذات اور صفات پر جب آپ بات کریں گے تو ان کا ابتدائی دور دیکھنا پڑے گا اور کیا چیزیں ہیں کہ یہ شخص اتنا باکمال بنا، سمجھے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے. تو اگر کبھی آپ حضرت مولانا غلام محمد صاحب استازی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر کبھی آپ سمجھنا چاہیں گے، یہ جو اوصاف ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت میں جو ہے تعلق معاملہ تھا، اخلاص تھا، قرآن سے تعلق تھا، صبر تھا، غصہ نہیں ہوتے تھے اور عزم و حوصلہ تھا، یہ ساری جو صفات ہیں یہ صفات کیسے آئی مولانا میں؟ تو ذہن میں رکھو، قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو چیزیں چلتی، ایک کتاب اللہ، دوسرے رجال اللہ. جب تک کہ ان دونوں کو آپ ملائیں گے نہیں، شخصیت نہیں بنتی، شخصیت وجود میں نہیں آتی. تفصیل ایک موضوع ایسا ہے کہ بڑا تفصیل کرتا ہے، لیکن مختصراً اس کو سمجھو. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، تو قرآن نازل دفعتاً واحدہ نہیں ہوا. کبھی کہیں ایک جگہ ہمارے حساب قرآن کا پتہ دیتے آئے، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے واقعات کی شکل میں موقع بموقع قرآن کی آیتیں اترتی رہی اور ایسے اتری صحابہ کے واقعات پیش آتے رہے اور ان کے حل کے لیے قرآن اترتا رہا. یہاں پہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے ہے رجال اللہ. تو کتاب اللہ اور رجال اللہ سے اگر کسی کا تعلق ہو تو وہ شخص جو ہے اللہ کا خصوصی بندہ جو ہے بنتا ہے، اور پھر اس کی ذات تمام امت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. آج کل یہ دونوں چیزیں الگ الگ لوگ لے رہے ہیں. بعض لوگ صرف کتاب اللہ کو پکڑ لے رہے ہیں، رجال اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی گم کرتا رہا ہے. سمجھے نہیں؟ بس قرآن لے لے کے قرآن کا ترجمہ ذہن میں رکھو. قرآن کو صرف آپ عربی سے سمجھنا چاہیں گے تو یوزیک بھی کثیرہ و یادی بھی کثیرہ، یہ میری عربی کی عبارت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. سمجھے نہیں؟ وجہ کیا کہ صرف کتاب اللہ کو آپ لیں گے صحیح راستے پہ ملیں گے. بعض لوگ رجال اللہ کو لے لیتے ہیں، مخصوص طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس وہ حضرت نے فرمایا یہ کیا اور حضرت نے جو ہے ایسا ظاہر اور حضرت کو لے لو اور حضرت کے اقتدا کرو، کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے، وہ بھی گم کرتا رہا. ہم کو دونوں چیزیں ملی اور یہ کہاں سے بھی ملے گا؟ قرآن سے، کہ جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی آپ کو بننا پڑے گا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، جو ہے منافقین سے کہتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگوں نے ایمان لایا. عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ الناس میں یہ عہد ذہنی کا نام ہے کہ الناس سے عام مراد لوگ نہیں ہے، صحابہ مراد ہے کہ یہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ یہ رجال اللہ ہے کہ کتاب اللہ کو بھی لینا پڑے گا اور رجال اللہ کو بھی لینا پڑے گا. جب یہ دونوں کو لیں گے تو پھر آپ کی شخصیت بنے گی.
آپ صرف کتابullah کو لے لیں گے اور رجالullah کو چھوڑ دیں گے گمراہ ہو جائیں گے، صرف رجالullah کو لے لیں گے کتابullah کو چھوڑ دیں گے گمراہ ہو جائیں گے، سمجھے؟ تو حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانی دو چیزوں کا مرکب، کتابullah رجالullah۔ کتابullah کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت کا تعلق قرآن سے بے حد تھا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو عام کرنا، قرآن کے لیے مکاتب قائم کرنا۔ ابھی مولانا عبدالشکور صاحب نے ذکر فرمایا کہ ابھی مولانا نے اور ابھی جو ہے انہوں نے مولانا حبیب صاحب سے سننا تو انہوں نے بھی تفصیلات بتائی کہ حضرت نے 126 ادارے قائم کیے۔ یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا، کسی ادارے میں 500 طلبہ، کسی میں 700، 800، 1000 طلبہ کرتے، 126 دارالعلوم کے ادارے، سمجھے؟ مکان کی بہتر اور 7000 مسجدیں قائم، 7000 مسجدیں اور 26 یا 28 جو ہے بچیوں کی مدرسے، دارالعلوم کے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں۔ تو پھر اللہ نے کتابullah سے ان کا تعلق ہر درجے تھا۔ دوسرے یہ کہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانی بھی رجالullah سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو 2-3 واقعات ذکر کر کے بات کو ختم کریں گے کہ حضرت مولانا 1972 میں ترک سر سے فارغ ہو گئے اور 72 کے بعد 1973 میں حضرت مظاہر علوم پہنچے اور مظاہر علوم میں پھر 73 سے 83 تک 10 سال مولانا وہاں رہے۔ اب یہ جو مظاہر علوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم یہ مردم سازی کے مشن ہے، مردم سازی کے مرکز ہے۔ یہاں جو شخص جا کر اگر 2-5 سال گزار لیتا اس کی ذات بن جاتی ہے، اور وہ کیوں بنتی؟ وہاں کے جو رجال ہے، وہ رجال وہاں کی جو شخصیات ہے وہ انسانوں کو بناتے ہیں۔ تو میں انہیں واقعہ لکھا کہ حضرت جب مظاہر علوم جانے لگے تو انہوں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ بھئی حضرت میں جا رہا ہوں مولانا جو ہے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، وہاں میں داخلہ لینا چاہ رہا ہوں، تو میں ان کے لیے ہدیہ کیا لے جاؤں، سمجھے؟ تو ان کے استاد نے کہا کہ دیکھو اگر کبھی مٹھائی وغیرہ لے جاؤ گے تو حضرت کا جو ہے ایسا عمل ہے کہ میں مٹھائی کو حضرت مولانا زکریا صاحب بولتے بھائی دیکھو فلاں صاحب نے یہ تحفہ ہے، لہٰذا وہ فوری تقسیم کر دیتے سب لوگوں کو، کبھی لے لو ایک ایک مٹھائی کا لے لو، سب لوگ کھا لیتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بولے آپ ایسا کرو کہ ان کے لیے شکر لے کے جاؤ، اور شکر اس وجہ سے لے جاؤ کہ حضرت کے یہاں مہمان بہت آتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب اور زکریا صاحب کی شخصیت کے بارے میں ہمارے علماء کرام جانتے ہیں کہ حضرت مولانا کے جو ہے رمضان المبارک میں اعتکاف ہوا کرتا تھا، آخری سال جب ہمارا تھا ہم بھی اس میں شریک تھے۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب کے اعتکاف میں آنے والی شخصیات مولانا جو ہے ابوالحسن صاحب ندوی، مولانا مفتی محمود الحسن صاحب، مفتی محمود الحسن صاحب تو خیر بہت خادم خاص تھے مولانا زکریا صاحب کے، ملک کی جتنی اچھی شخصیتیں وہ سب حضرت کے اس اعتکاف میں رہا کرتی تھی۔ تو حضرت نے کہا جو ہے وہ حضرت کے استاد نے کہا مولانا غلام صاحب کے کہ آپ شکل لے کر شکل لے کے چلے گئے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کے پاس پہنچے تو حضرت بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد کہا کہ بیٹے تم نے تو بہت اچھی چیز لائی، اس زمانے کی بات جو ہے، اور پھر وہ شکل کو تھوڑا سا ہاتھوں سے لے کر کہنے لگے جواب بہت اچھا کیا، اور پھر 10 منٹ تک کے دیکھتے رہے مولانا غلام محمد صاحب، یہ ہے وہ نظر، سمجھے نہیں؟ یہ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو بزرگوں کی نظر رہتی ہے نا، جب کسی پر پڑ جاتی ہے تو اس کی جو ہے دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت دیر تک دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہا دنیا میں چلو اللہ تجھ سے بہت کام دے گا، جان مجھے اللہ بہت نواز دے گا۔ یہ ہے رجال اللہ کہ کتاب اللہ سے
اس کے بعد 10 سال تک کے حضرت وہاں رہے، مولانا یونس صاحب سے بھی تعلق۔ ایک واقعہ اور مختصر ذکر کر دوں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سیدھے سادے اور اللہ نے ایسا نوازا تھا، ظاہر بردش تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے اپنے خادموں سے کہ وہ جلال آباد کے بیرنے کھلاؤ گے؟ بہت بے تکلفانہ وہ بات کرتے تھے کہ وہ جلال آباد کے بیرنے کھلاؤ گے؟ تو وہ خادم نے کہا کہ حضرت منگوا کے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا غلام محمد صاحب نے سن لی، اس کے بعد فوری جلال آباد گئے، قیام کیا۔ دوسرے دن باغ میں جا کر اچھے بیر لائے اور بیر لے کر پھر دوسرے دن پہنچے، ظہر کے بعد حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہے کیا ہے؟ تو کہا حضرت آپ نے کل جو کہا تھا نا کہ جلال آباد کے بیر میں کھلاؤ گے، جلال آباد کے باقی بیر بہت مشہور، یہ جو حضرت سے باقی ہے نا یہ بغاوت سے نہیں ہے، باغ سے۔ باقی کے دو معنی ہیں، ایک بغاوت سے، باقی بغاوت کرنے والا، اور جو ہے باغ سے باقی بیر کا مطلب باغ میں جو بیر ملتے ہیں، تو وہاں کے باقی بیر بہت مشہور۔ تو حضرت نے وہ بیر لیے اور لینے کے بعد وہاں کے گاؤنڈر بہت کام کا معلوم ہوتا ہے، وہاں یہ لفظ گاؤنڈر جو ہے ہمارے یہاں دادی یوپی میں بچے کو گاؤنڈر ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور پھر دعائیں دی کہ اللہ اس کو بہت نوازے، اللہ اس سے بہت کام دے۔ یہ جو کام اور یہ جو شخصیت بنی، یہ شخصیت بنتی کا جب کہ اللہ والوں سے کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، یہ حضرت کا معمول تھا کہ جتنے بھی اللہ والے آتے ہیں، جتنے بھی اللہ والے تھے، آپ آ کے دیکھو، حضرت حذیفہ سے معلومات لو اور وہاں کے رجسٹر نکال کے دیکھو، دنیا کا کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اب تک وہاں نہ پہنچا۔ حضرت نے سارے بزرگوں کو لاتے اور ان کا اہتمام کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے ہدیہ دیتے اور ان کو بار بار بلاتے اور ان کی تقریریں کرواتے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے دو بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب گوالیار کی ایک عظیم شخصیت، مولانا ذوالفقار صاحب ہمارے علاقے میں جو مولانا معین صاحب تھے ان کے ساتھی تھے، 1962 میں پڑھے، پرانے علاقوں میں پڑھے تھے۔ تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کو اپنے ساتھ رکھتے، کوئی بھی کام ان کے مشورے سے کرتے حضرت۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے جو ہے ہمارے جو ہے ملک کی مشہور شخصیت اور اللہ عالم بالاتفاق مولانا پانوی جو ہے، سمجھے، مولانا پانوی سے عشق کے ذریعے میں جو ہے تک کے جو ہے آپ کا تعلق تھا۔ مولانا پانوی کو اتنے مرتبہ بلاتے اور بلانے کے بعد کوئی عمارت، کوئی ادارہ اور کوئی بھی چیز اگر اس کی افتتاح کرنا رہتا تو مولانا پانوی کو بلاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مولانا غلام محمد صاحب دو چیزوں کا نام ہے، سمجھے، کتاب اللہ، دوسرے کتاب اللہ، سمجھے نہیں؟ جیسے ہمارے مولانا امین صاحب نے ذکر کیا کہ آج بھی اگر آپ کو کچھ کام کرنا ہے تو کتاب اللہ سے واسطہ قائم کرو اور رجال اللہ سے واسطہ قائم کرو، یہ دونوں کو ملاؤ کے ہدایت کرو، سمجھے نہیں سمجھے؟ صرف قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن والوں سے رجوع کرنا ضروری ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے کتاب اللہ، رجال اللہ کو جب انہوں نے ملایا تو اللہ نے ان کو نوازا۔ اب ان کی صفات آپ ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسی صفات کبھی توکل تھا اور نڈر تھے اور تعلق معاملہ تھا، یہ ساری صفات ہے، یہ اسی وقت آتی ہے کہ جب رجال اللہ سے آپ کا تعلق ہوگا، یہ اللہ کے بندے بتائیں کہاں کیا کرنا ہے، کہ حضرت مولانا غلام صاحب وسطانی کا معاملہ تھا۔ اور پھر یہ کہ ان کے اوصاف اگر آپ سمجھیں سمجھنا چاہیں گے تو ایک عجیب شخصیت کی اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کا کہ معانی مفاہیم مطالب ان کے جو ہے عمل میں ایسے رونق کیے تھے کہ جو ہے اللہ کے جو ہے تعلق خاص ان کو تھا، اتنا اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں کچھ دیکھتے چھوڑتے نہیں تھے، بس مطمئن میں ہو جائے گا۔ جتنے بھی مسجد والے آتے سب سے وعدہ کر دیتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مسجد بنا دیں گے، اور پھر کہتے تھے میرے پاس تو ہے کیا، میں بندوں سے لیتا ہوں، بندوں کو دیکھتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ چیز جو ہے اللہ کے بندوں سے
سے تعلق پیدا کرنے اور اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کریں تو یہ چاہیے اوصاف جو ہے وہ آئیں گے. تو حضرت مولانا غلام احمد صاحب مستانوی رجال اللہ کتاب اللہ کا مرکز تھے اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو معلومات سمجھے نہیں سمجھے. اب واقعات میں شمار کے واقعہ ذکر کرے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بس مطلب یہ اللہ نے بڑی صفات ان کو عطا فرمائی تھی. انہوں نے ایک دم وقت میں بہت کام کیا اور بڑے ادارے قائم کیے. ایسی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. مساجد بھی، مدارس بھی، ان کے شاگرد بھی اور ان کی خدمات بھی، یہ سب صدقہ جاریہ ہے. اللہ رب العزت